اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگوں اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے۔ جائے نماز پہ بھی لکھ کے رکھتے ہیں، جیسے آپ کے فریج کے اوپر لکھ کے رکھتے ہیں کہ اللہ از واچنگ می۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کی سمجھ آ جائے گی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، تو ہماری ساری زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ اور آپ دیکھیے اگر سمیعن کی بات کرتے ہیں، اب میں لاسٹ حج پہ میں یہ بات ہوئی تھی، میں نے تب بھی یہ بیان کیا تھا، آپ لوگوں میں سے بہت سے نئے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں نا، تو عرفات کے میدان میں اتنے لوگ، اب دیکھیے بے شمار لوگ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے بندے کو صرف ہجکیوں کی آواز آتی ہے یا اپنی سرگوشیاں چھوٹی، مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف وہاں پہ، آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہاں کہاں لوگ اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف انسان، حیوان، چرند پرند اور مچھلیاں، پانی کے اندر جتنی چیزیں ہیں، درخت، ہر چیز آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اے لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، یہ جو تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ تو کیا وہ الا یعلم من خلق، کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، تو تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ علام الغیوب، غیوب کو، غائبوں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ اب لعلہم یرشدون، تو اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ان کو بتا دو کہ یہ پوچھتے ہیں وہ کہ میرا وہ کیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی، کہ جب بھی میرا بندہ تم سے پوچھتا ہے میرے بارے میں تو ان کو بتا دو کہ میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا جائے نماز میں بیٹھے گا یا پھر مسجد میں جائے گا یا پھر حرم میں آئے گا تو میں سنوں گا۔ کتنی پیاری آیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ، جس حال میں بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے آگے شرط ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک اور بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے اب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کے نفل پڑھ لیں کہ یا پاک پروردگار، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دعا کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بھی گناہ ہوئے ہیں مجھے معاف کر دے، کوئی بھی چھپ کے کیے ہیں، لانیاں کی ہیں، جیسے بھی کیا مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب گناہ ہمارے راستے سے ختم ہو جائیں گے تو دعا کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یلمزون، وہ جو تانا دیتے ہیں، تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیے زبان کا فتنہ، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اب اس کی سزا آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تان دیتے ہیں، المطوعین، خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے، پھر صدقاتی، صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر یہ کہ وہ اپنی محنت سے، فیسخرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا۔
اب اس کی شان نزول بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے یہ آیا کو غور سے سمجھیے، یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے نا. اور منافق کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. لیکن یہ جو ان کی خصلتیں تھی نا، جو انسان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی عادات بن جاتی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تو اتنی عبادت کی تو پھر یہ بات تو خیر ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو خوشی سے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن عوف جو ہے ان کا یہ تھا کہ بہت پیسے والے صحابی تھے، بہت امیر تھے. تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے لیے نکلنا تھا نا، تو اناؤنس ہوا تھا. یہ آپ نے پہلے تبوک کا پڑھا ہے اور آگے بھی اس کی بہت ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ اتنی سپر پاور کے ساتھ لڑائی تھی. اور آپ دیکھیے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کیونکہ سفر تھا، کھانے کے لیے چیزیں چاہیے تھی، سواری کے لیے چیزیں چاہیے تھی، پھر اس کے علاوہ جو جنگی سامان تھا اس کے لیے چاہیے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ تھی جس میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ ضرورت ہے صدقات کی. تو پھر کہتے ہیں صحابہ نے تو الحمدللہ ایسے دیا تھا. اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان لے آئے تھے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے، جس کے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اتنا خوش تھا کہ آج میں ابوبکر کو ہرا دوں گا. اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ ابوبکر کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ اسی وقت کی یہ بات تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ، کیونکہ وہ بہت سامان لے رہے تھے، پھر واپس آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس 4000 دینار ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں 2000 جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 2000 میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ عبد الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گھر میں جو تم سامان مطلب دینار رکھے ہیں اس میں بھی برکت عطا کرے، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہیں اس میں بھی برکت عطا کرے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جتنے اجر تمہیں ملے اس کے. اور پھر اسی وقت ایک تھے صحابی، ان کا نام تھا ابو عقیل. اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنی پیاری ان کی بات لگتی ہے کہ جب انہوں نے سنا نا یہ جو ہم آگے پڑھے نا اللہ جودا، مگر یہ کہ ان کی محنت ہی تھی جو وہ لے کے آئے تھے صدقات میں. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے ہمارے دل میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس تو اتنا ہے نہیں، میں کہاں سے صدقہ دوں، یا ابھی تو دیا تھا اب تو ختم ہو گئے، مطلب وہ والے پیسے جو میں نے علیحدہ نکالے تھے، تو اپنے پیسے جو ہوتے ہیں اس میں ہمارا دھیان نہیں جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ابو عقیل کو پتہ چلا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ پوری رات ایک یہودی کے پاس گئے تھے. تو اس زمانے میں ہوتا تھا جیسے کنویں کو، ابھی تو بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور نئے والے بچوں نے تو یہ نہیں دیکھی ہوئی چیزیں کہ وہ بیل ہوتی ہے، وہ جوتتا جاتا ہے، جیسے وہ پانی نکلتا ہے اور وہ پانی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. پوری رات انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ پوری رات وہ کنواں چلاتے رہے اور جو پانی سے وہ یہودی کا کھیت جو ہے وہ سیراب کرتے رہے. اور آخر میں کیا ان کو ملا تھا؟ 2 سا، صرف 2 سا کھجوریں ملی تھی. تو وہ آپ سمجھ لیں کلو، 2 کلو کھجوریں ملی. تو ان میں سے 1 کلو انہوں نے اپنے گھر میں رکھی، تو 1 کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا تھا، انہوں نے وہ کھجوریں لے کے جو سارا سامان تھا، آپ سوچے ذرا امیجن کریں کہ اناؤنسمنٹ جب ہوئی ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہا تھا. صحابہ میں سے سبھی اپنے جو ان کو سمجھ آئی، عورتیں نے اپنے زیور، کسی نے اپنی رنگ دے دی، کسی نے اپنا سامان جو ان کو سمجھ آئی ہے، اپنے زیور میں کڑے دے دیے، سب کچھ وہ سارا اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر کے اوپر ابو عقیل کی کھجوریں رکھ دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر دے. تو جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو جی یہ جا رہے ہیں سپر پاور سے لڑائی کرنے اور اتنی کھجوریں لے کے تو یہ جا رہے ہیں لڑائی کرنے، تو انہوں نے کہاں سے واپس آ جانا ہے. تو ان کی جو آپس میں سرگوشیاں تھی نا، ایک دوسرے سے بات کرے، ایسے کھلے عام تو نہیں کر رہے تھے نا، سرگوشیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی تھی.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अल्फाज तक बता दिए थे कि जैसे ये तान देते एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। देखिए मजाक उड़ाना कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो साथ फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी काम कर रहा है, किसी का हिजाब का फॉर एग्जाम्पल मजाक उड़ा रहे, साथ वाला बैठा हुआ जिसने अभी सोचा था कि शायद मुझे भी लेना है या मैं भी ऐसे करूं या मुझे अब समझ आनी शुरू हो गई है, तो वो भी डिस्करेज हो जाएगा, वो भी डर जाते हैं। कई दफा होता है कि कोई किसी को ऐसे नहीं रोकता कि देखो ये नेकी का काम है, ये ना करना, या ये बुराई का काम है, इसको कर लो, ऐसे कोई नहीं रोकता। ये गौर कीजिएगा इस बात पे। आजकल क्या होता है, बार बार लोग पूछते हैं कि जी आजकल कारोबार में ये प्रॉब्लम, जितने लोग इस वक्त परेशान हैं उनको देखिए ये वाली आयत उनको पढ़नी चाहिए और उनको समझ आनी चाहिए इस बात की कि इस्तिग़फ़ार कितना इम्पोर्टेंट है। कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं ना, वादा किसका है? अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या होगा कि वयुमदिदकुम, मदद करेगा तुम्हारी भी अमवालिन, माल के साथ। तो एक यहाँ पे एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। एक रवायत है कि इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या बड़ा खूबसूरत है कि एक दफ़ा क्या होता है कि वो सफ़र में जाते हैं तो रास्ते में एक मस्जिद में रुकते हैं। उस ज़माने में कोई होटल्स तो होते नहीं थे कि कोई रात उधर क़याम करता है, तो रास्ते में अगर रुकना होता था तो यूजुअली ऐसा होता था कि लोग मस्जिदों में भी क़याम कर लेते थे, फिर सुबह अगले सफ़र पर निकल जाते थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि रास्ते में मुझे रुकना हुआ, देखा तो बहुत रात थी, तो उस शहर में मैं जहाँ पे मैं था तो मैंने सोचा कि चलो मैं रात यहाँ पे क़याम कर लेता हूँ। तो कहते हैं मैं वहाँ पे जो निगरान था वहाँ का मस्जिद का, तो मैंने उसको कहा कि मैं रात को यहाँ पे रुक जाता हूँ, सुबह मैं निकल जाऊँगा। तो उसने कहा, क्योंकि उस ज़माने में कोई मीडिया तो था नहीं, किसी को पता तो था नहीं कि कौन कौन है, तो उसको भी नहीं पता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई रुकना नहीं होता, चलो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, मुझे इसको बंद करना है मस्जिद को, तो तुम जाओ यहाँ से। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं अपना सामान लेके और अपनी बुक्स लेके मैंने सोचा कि चलो मस्जिद के दरवाजे पे बैठूंगा, सुबह तक बैठूंगा, जो मैंने पढ़ना है मैं पढ़ के सुबह मैं निकल जाऊंगा। तो कहते हैं जैसे मैं बाहर बैठा तो एक नान भाई, जैसे नान लगाने वाले होते हैं ना जिनके तंदूर होते हैं, कि एक नान भाई था, तो वो वहाँ से, खब्बास कहते हैं उनको, तो वो वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने देखा जब इनको, तो उन्होंने कहा कोई मुसाफिर है, तो उन्होंने कहा कि तुम मुसाफिर हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं पूरी रात वैसे भी काम करना है, तो तुम वहाँ सो जाना, सुबह तुम निकल जाना। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं उसके साथ चला गया। अब मैं लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा कि उसने आटा निकाला गूंदने के लिए, और साथ वो इस्तिग़फ़ार करता जाए, इस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा था। तो कहते हैं मैंने जब उसको देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी इस्तिग़फ़ार कर रहे हो तो क्या तुम इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है? तो उसने कहा, उस शख्स ने कहा कि मैं तो एक गरीब सा आदमी था, जब से मैंने ये इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया है मैं तो बड़ा मालदार हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी एक अजीब सी बात है कि मैं जो भी दुआ करता हूँ मेरी कबूल हो जाती है। सोए एक दो दिन से मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैंने सुना है कि एक इमाम है जो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, जो बड़े आलिम हैं, मेरा बड़ा दिल है कि मैं उनसे मिलूँ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दरख्वास्त की है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे उनसे मिला देना। अहमद बिन हम्बल इतने हैरान हुए और उन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह, कि वो मैं ही हूँ। और सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे यूं लग रहा था कि फरिश्ते मुझे धकेल के तुम्हारी तरफ लेके आ रहे हैं, कि इस तरह से था कि मुझे ज़बरदस्ती मुझे जाना ही है। तो देखिए इस्तिग़फ़ार करने के कितने बड़े फ़ायदे हैं। और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए कहते हैं कि वो जो इस्तिग़फ़ार करते हैं कि व बनीना, कि व युमदिदकुम, और वो मदद करेगा तुम्हारी बि अम्वालिन, माल के साथ, व बनीना, और बेटों के साथ। यहाँ पे भी मैं आपको एक और वाक़या सुना देती हूँ कि अबू यूसुफ का वाक़या आता है, हिजाज के रहने वाले थे। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं जा रहा था गाड़ी में, और गाड़ी में मैंने रेडियो ऑन किया तो कोई इस्लामिक प्रोग्राम था, उसमें कोई आलिम दीन थे, वो बता रहे थे इस्तिग़फ़ार की फजीलत बता रहे थे। तो उन्होंने यही वाली आयत जो मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ, यही वाली आयत पढ़ी और उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बेटे भी अता करेंगे। तो कहते हैं मैंने एकदम से सोचा कि मैं तो ये भूल चुका हुआ था। इंसान को याद नहीं रहता ना कि अल्लाह का जब वादा है कि अल्लाह बेटे देगा इस्तिग़फ़ार से। तो कहते हैं मैंने वहाँ से गाड़ी को वापस मोड़ा और मैं घर गया, और मैं और मेरी बीवी ने उस दिन से इस्तिग़फ़ार को अपना कलाम बना लिया। और उसके बाद कहते हैं कि एक दो साल के बाद कहते हैं मैं वापस उस डॉक्टर के पास उसको मिलने के लिए गया,
اب میں نے ان کو جا کے کہا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، میں آپ کو ملنے نہیں آیا تھا۔ ان کے جاننے والے تھے ڈاکٹر نا، ان کو پتا تھا اصل میں جا رہے تھے راستے میں کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، کسی نے ان کو یہ بتایا تھا کہ فلاں ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، وہ ایسی دوائی دیتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے، تو تم جا کے اس کے پاس علاج کروا لو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد نوازیں گے۔ تو کہتے پھر دوبارہ میں اس کے پاس جب گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، میں اس سے نہیں آیا تھا، آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ کی دعائی استعمال کی ہے، اور وہ دعائی کیا تھی؟ استغفار استغفار کرنا شروع کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔